بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت پر سب سے زیادہ شفقت کرنے والے ابو بکر ہیں، واشدہم فی امر اللہ عمر، اور میری امت میں اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہیں، واصدقہم حیاء عثمان، اور سب سے زیادہ حیا والے میری امت میں عثمان ہیں۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں اس جگہ یہ ہے، واقضاہم علی، کہ میری امت میں سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والے، قضا کرنے والے علی ہیں۔ وافرزہم زید بن ثابت، اور میری امت میں میراث کے مسائل کو سب سے زیادہ جاننے والے زید بن ثابت ہیں۔ واقرؤہم ابی بن کعب، اور میری امت میں سب سے عمدہ اور سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے ابی بن کعب ہیں۔ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، اور میری امت میں حلال حرام کے مسائل سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَیدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، اور ہر امت کے ایک امین ہوتے ہیں، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ وقال، اور امام ترمذی نے کہا، ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے۔ آج کے درس حدیث میں یہ ایک حدیث پڑھی گئی ہے جس میں عشرہ مبشرہ میں سے چند صحابہ اور کچھ صحابہ کرام کے فضائل بتلائے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاص اوصاف کو ذکر فرمایا۔ اس سے ان کی فضیلت معلوم ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امت پر سب سے زیادہ شفقت کرنے والا، حضرت عمر کو دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت، اور حضرت عثمان کو سب سے زیادہ حیا کرنے والا، حضرت علی کو بہترین قضا، مقدمات، جھگڑے وغیرہ جو فیصلے جاتے ہیں، مانے جج، فیصلوں کے باب میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا حضرت علی کو۔ اسی طرح میراث کے مسائل، کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کے مال کے بارے میں کیا احکام ہوں گے، کس کو کتنا مال دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ، اس ٹائپ کے مسائل کو سب سے زیادہ جاننے والے یہ علم زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ سب رضی اللہ عنہم ان کو تھا۔ اور قرآن سب سے بہترین اور عمدہ طریقے سے پڑھنے والے ابی بن کعب۔ اسی طرح حلال حرام کے مسائل کا زیادہ علم حضرت معاذ بن جبل، اور ابو عبیدہ بن جراح کو امین هذه الامہ، امانت دار، امین کا لقب دیا گیا، سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ یہ اوصاف ان کے ذکر کیے گئے ہیں۔ بتانا مقصود کیا ہے کہ سارے صحابہ کرام بڑے فضائل والے ہیں، کمالات والے ہیں، فضیلتوں والے ہیں، ان کا دل و جان سے احترام کرنا چاہیے، یہ مقصود ہے۔ چند صحابہ کے کچھ فضائل اس حدیث میں ذکر کیے گئے، اور کل عشرہ مبشرہ کو عشرہ مبشرہ کیوں کہا جاتا ہے وہ حدیث پڑھ کر بتایا گیا تھا کہ 10 صحابہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی ٹائم پر ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کا ذکر کیا، اس لیے ان کو نام دے دیا گیا امت میں عشرہ مبشرہ۔ تو یوں تقریباً کچھ عرصے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فضائل کا تذکرہ چل رہا تھا، تو آج کے درس حدیث میں جو حدیث پڑھی گئی وہ بھی اسی عنوان سے متعلق ہے۔ تو یہ تو فضائل ہیں، ان کے خاص اوصاف ہیں۔ یہاں پر ایک بات کے سمجھ لیجئے، کسی ایک وصف میں کوئی زیادہ ہو جائے، اس کی وجہ سے دوسرے صحابی نچلے درجے کے نہیں ہو جاتے ہیں، بات سمجھ رہے؟ کوئی ایک کسی وصف میں زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے دوسرے ادنا درجے کے، نچلے درجے کے بے مقام نہیں ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی فضیلت ہے، ان کی کچھ اسپیشلٹی ہے۔ سارے انبیاء کرام، سارے رسول اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی ہیں، اس پر ہمارا یقین ہے، اور ہم نبیوں میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ لا نفرق بین احد منہم، نبیوں میں فرق نہیں کرتے ہیں نبی ہونے میں، رسول ہونے میں، مگر ہر نبی اور ہر رسول کی کچھ اسپیشلٹیز ہیں، کچھ خصوصیات ہیں۔
تو اس خصوصیت کی وجہ سے دوسرے نبیوں کا مقام گھٹ نہیں جاتا ہے. ہر نبی کا مقام اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ان کا مقام کچھ اونچا ہو جاتا ہے، زیادہ فضیلت والے. اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ اللہ کے سارے رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے. اللہ نے ہر ایک کو کچھ خاص خاص چیزیں دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کلامی فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مردوں کو زندہ کرنے والا معجزہ عطا فرمایا جو دوسرے نبیوں کو عطا نہیں فرمایا. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے عرصے تک پھر سے ان کو زندہ رکھتے ہوئے دوبارہ باضابطہ نبی کی حیثیت سے جو تھے پھر سے قوم کی طرف میں بھیجا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ذبح کرنے والا خواب ان کو دکھلایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے وصف سے نوازا گیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے انبیاء کرام کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بخشی، اور اتنی زیادہ خصوصیات ہیں جو دوسرے نبیوں کو نہیں دی گئی ہیں. تو ہر ایک کی اپنی اس فضیلت میں، اس خصوصیت میں اہمیت ہے، مگر دوسرے کا مقام گھٹ نہیں جاتا ہے، وہ اپنے مرتبے سے گر نہیں جاتے ہیں، ان کا مرتبہ باقی رہتا ہے. اسی طرح سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صحابی ہونے کی حیثیت سے اتنے اونچے مقام والے ہیں کہ ان کے بعد سے لے کر قیامت تک ساری امت کے بڑے سے بڑے تقوی والے، بڑے سے بڑے شہید، بڑے سے بڑے اولیاء اور صلحاء جتنے ہو سکتے ہیں، سب کو بھی ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو ایک صحابی کے مقام کو بھی وہ نہیں پہنچ سکتے ہیں. اتنا بڑا مقام ہوتا ہے صحابہ کرام کا. مگر اس کے باوجود صحابہ کرام میں ان کی کچھ اپنی اسپیشلٹیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کا تذکرہ اس حدیث کے اندر فرمایا ہے. ٹھیک ہے، یہ اہم بات سمجھنا ہے. مقصد کیا ہے یہ سمجھانے کا؟ یہ سمجھانے کا مقصود یہ ہے کہ کسی ایک صحابی کی جو خاص فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے، اس کو بیان کر کے ان کو اتنا اوپر نہ کیا جائے کہ دوسرے صحابی کی ویلیو ہی ختم ہو جائے. بیان کرنا ہے ان کے اوصاف، مگر لہجہ انداز بولنے کا ایسا ہو کہ دوسرے صحابہ کا بھی احترام باقی رہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب یہ بات ہو گئی، اس کو ذہن میں رکھیے اور ایک چیز سمجھیے. یہ جو حدیث ہے، حدیث کے بہت سارے ٹکڑے جمعہ کے دن خطبے میں پڑھے جاتے ہیں، تقریباً ساری دنیا میں پڑھے جاتے ہیں، تقریباً آج تک پڑھے جاتے ہیں لمبے عرصے سے. یہ جو جملے ہیں کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، اشدہم فی دین اللہ عمر، اصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی. پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کچھ فضائل، رضی اللہ عنہا کے کچھ فضائل اس حدیث میں نہیں ہے، دوسرے حدیثوں میں ہے. سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ عنہا. حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے لیے حدیث میں کہا گیا جو کچھ دنوں پہلے آئی، سیدہ شباب اہل الجنہ، جو یہ دونوں کے دونوں جنتیوں کے جوانوں کے سردار ہیں. یہ بھی حدیث، یہ بھی عربی خطبے میں پڑھی جاتی ہے جمعہ کو. اسی طرح پورے صحابہ کرام کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث جو کچھ عرصہ پہلے آ گئی تھی، اللہ فی اصحابی، وہ بھی پڑھی جاتی ہے. خیر القرون قرنی، یہ بھی حدیث پڑھی جاتی ہے. یہ جو صحابہ کے فضائل پر مشتمل جمعہ کے خطبے میں یہ ساری چیزوں کو شامل کیا گیا، یہ ایک لمبے ٹائم کے بعد شامل کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ساری چیزیں جمعہ کے خطبے میں نہیں پڑھی جاتی تھی. جمعہ کا خطبہ کیا ہے؟ جمعہ کا خطبہ یہ ہے عربی خطبہ کہ اس میں اللہ کی حمد بیان کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے اور کچھ نصیحتیں لوگوں کو کر دی جائیں عربی زبان میں. عربی خطبہ کمپلیٹ ہو گیا، بات مکمل ہو گئی. اگر کوئی صرف الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم کہہ کے ایک حدیث بھی پڑھ دے لوگوں کو نصیحت والی، ہو جائے گا عربی خطبہ، کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد جمعہ پڑھا دے تو جمعہ کی نماز ہو جائے گی. بات سمجھ رہے نا؟ ایک خطبہ مس کر دیا تو ثواب میں کچھ کمی ہوگی، لیکن نماز ہو جائے گی جمعہ کی. پھر یہ جو چیزیں شامل ہوئی یہ خطبوں میں، یہ کیسے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہ چیز نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام کا تذکرہ جمعہ کے موقع پر کرنا تھوڑا سا شروعات اس کی ہو گئی تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی
وہ جہاں پر بھی تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنی مسجد میں جمعہ کے خطبے کے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتے تھے. تو یہاں سے تھوڑا سلسلہ شروع ہوا. پھر اس کے بعد باضابطہ یہ سارے صحابہ کا نام ابھی بھی نہیں لیا جاتا تھا. ایک لمبا عرصہ گزرا یہاں تک کہ سن 40 ہجری کا زمانہ آ گیا. سن 40 ہجری مانے خلافت کا دور تو 30 سال میں تقریباً 40 میں عرصے میں. تو ہجرت کے 10 سال 11 12 13 سال کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے. اس کے بعد پھر 30 سال سے 35 سال کا عرصہ جو گزرا اس ٹائم تک امت میں بہت سارے فتنے پیدا ہو گئے, بہت سارے فرقے پیدا ہو گئے جو صحابہ کرام کے نام پر اپنی جماعتیں بناتے تھے اور بڑے بڑے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کر دیا کرتے تھے. جمعہ کے موقعوں پر لوگوں کو جوڑ کر جو بیان ہوتا تھا ان بیانات میں صحابہ کی شان میں گستاخیاں کر دی جاتی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چاہنے والے حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی توہین کرتے تھے. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو چاہنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی توہین کرتے تھے. ایسے جمعہ کے موقع پر صحابہ کی توہین کا سلسلہ شروع ہو گیا. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تقریباً لمبے ٹائم تک, کئی سال تک, 10 سال 20 سال سے لے کر 40 سے 50 سال تک کا عرصہ تقریباً ایسا ہی چلتا رہا کہ لوگ جمعہ کے موقعوں پر صحابہ کی شان میں برائیاں بیان کرنے لگے. حالانکہ صحابہ وہ ہیں کہ اگر ان کا سلسلہ ہٹا دیا جائے تو دین باقی ہی نہیں رہے گا. امت تک دین پہنچائیں ان کے ذریعے. ان کی سیفٹی بہت ضروری تھی. ان کے مقدس ہونے کو, ان کے پاسبان علوم نبوت ہونے کو محفوظ رکھنا بہت ضروری تھا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے اپنے زمانے خلافت میں باضابطہ اہم بڑے بڑے صحابہ کرام کا تذکرہ جمعہ کے خطبوں میں کرنا شروع کیا اور لوگوں کو نصیحت بھی کی کہ جمعہ کے خطبوں میں سارے بڑے بڑے صحابہ کرام کا نام شامل کرو اور ان کے فضائل بیان کرو. جمعہ کے خطبوں میں جتنوں کے بارے میں برائیاں ہوتی تھی سارے صحابہ کا نام شامل کرو. تو ویسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا سلسلہ وہاں سے باضابطہ جمعہ کے خطبوں میں ایڈ ہوا. پھر اس وقت جتنے لوگ تھے امت مسلمہ نے اس کو قبول کیا. پھر تب سے لے کر آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے اور امت نے اس کو قبول کیا ہوا ہے اور اس پر اجماع امت ہے کہ اب جمعہ کے خطبوں میں صحابہ کرام کا تذکرہ کیا جائے گا. خاص طور سے وہ تمام صحابہ کے نام شامل کیے جائیں گے جو اس وقت سے